واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 31، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو بلایا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک قاصد خالد بن ولید کی طرف دوڑا دیا کہ وہ جس قدر جلدی ہو سکے حمص پہنچ جائیں۔ میرے عزیز رفیقو، ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں سے کہا، تم سب نے سن لیا ہے کہ اس رومی فوج کے افسر روتاس نے ہرکل کی فوج اور عیسائی قبائلیوں کے متعلق کیا باتیں بتائی ہیں اور ہرکل کس قدر تذبذب میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس سے ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا دشمن اپنے ہاں کی صورتحال اپنے موافق کر کے حملہ کرے گا۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ کسی بھی وقت حمص محاصرے میں آ جائے گا اور ہمارے پاس نفری اتنی تھوڑی ہے کہ ہم یہ محاصرہ توڑ نہیں سکیں گے۔ میں نے قبائلیوں میں شامل ہونے کے لیے بڑے ذہین اور اپنے کام میں ماہر مجاہدین کو روانہ کر دیا ہے۔ مدینہ کو بھیجے ہوئے قاصد آدھا راستہ طے کر چکے ہوں گے۔ اپنی دفاعی تیاریاں مکمل رکھو اور خود بھی دعا کرو اور مجاہدین سے کہو وہ بھی اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں کہ کمک جلدی پہنچ جائے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو اللہ ہماری مدد کرے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ راتوں کو جیسے سوتے بھی نہ ہوں، ایسا تو وہ دن اور رات میں 2-3 مرتبہ ضرور دعا کرتے کہ قلعے کی دیوار پر جا کھڑے ہوتے اور مدینے کی طرف دیکھنے لگتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اتنی جلدی کمک نہیں پہنچ سکتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت خالد بن ولید شام کی مفتوحہ شہر کنسرین میں تھے۔ حمص کا قاصد ان تک پہنچا اور انہیں بتایا کہ حمص کس طرح خطرے میں آ گیا اور سپہ سالار اس وقت کس تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہیں۔ خالد بن ولید اس وقت کمان اپنے نائب سالار کے حوالے کر کے حمص کو روانہ ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے دلی سکون محسوس کیا۔ وہ تو اپنے آپ کو تنہا اور کچھ حد تک بے بس سمجھنے لگے تھے۔ خالد بن ولید بہت ہی تیز رفتاری سے آئے تھے، وہ خود بھی آرام کرنے کے قائل نہیں تھے۔ نہ ابو عبیدہ نے کہا کہ ذرا سستا لو پھر بات کریں گے۔ ابو عبیدہ نے انہیں بتایا کہ حمص کی طرف کتنا بڑا خطرہ بڑھا چلا آ رہا ہے اور حمص میں اس لشکر کے مقابلے بہت تھوڑی نفری ہے۔ ابو عبیدہ نے اس دوران جو اقدام کیے تھے وہ تفصیل سے خالد بن ولید کو بتائی۔ میں نے جو سوچا ہے وہ یوں ہے، ابو عبیدہ نے کہا، ان تاکیہ، حمات، حلب اور قریب کی تمام چھاونیوں سے مجاہدین کی آدھی نفری حمص میں اکٹھی کر لی جائے اور محصور ہو کر لڑا جائے۔ محصور ہو کر نہیں، خالد بن ولید نے مشورہ دیا، ہم قلعے سے باہر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کوئی نیا دشمن نہیں، اسے ہم بڑی دور سے دھکیلتے چلے آ رہے ہیں اور شام کی آخری سرحد تک پہنچا چکے ہیں۔ اس کی چالوں کو اور اس کی فوج کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اس میدان میں بھی اسے شکست دے دیں گے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کا یہ مشورہ قبول نہ کیا۔ وہاں حمص کے 2-3 سالار بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے سالار ابو عبیدہ کی اس تجویز سے بھی اختلاف کیا کہ دوسری جگہوں سے مجاہدین کی آدھی نفری یہاں بلا لی جائے، اور انہوں نے خالد بن ولید کے مشورے سے بھی اختلاف کیا۔ وجہ یہ بتائی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کو پہلے پتہ چل جائے کہ حمص کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری جگہوں سے نفری اکٹھا کر لی گئی ہے، تو دشمن ان میں سے کسی اور جگہ پر حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے اور اس طرح دوسری بڑی چھاونیوں پر بھی ہلہ بول کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان سالاروں نے کہا، کسی شہر اور قبضے کو کمزور نہ کیا جائے اور صرف مدینہ کی کمک کا انتظار کیا جائے۔ اگر کمک آنے سے پہلے روم میں پہنچ گئے تو پھر انہیں حالت میں لڑیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے صبر اور استقامت کا اجر عطا فرمائے۔ وہ دین و ایمان والے تھے، اللہ کی راہ میں باطل کے خلاف وطن سے بے وطن ہوئے اور اپنا اور دشمن کا خون بہا رہے تھے۔ ان کے دلوں میں ہوس ملک گیری نہیں تھی اور وہ اپنی بادشاہی قائم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نہیں نکلے تھے۔ انہوں نے تلوار کا مقابلہ تلوار سے کیا اور جو نہتے تھے ان کے دل انہوں نے اخلاق سے مول لیے تھے۔ جن شہروں کو انہوں نے فتح کیا انہوں نے وہاں کے لوگوں سے جزیہ تو وصول کیا، لیکن ہرقل جیسے بادشاہ نے ان پر جو ظالمہ محصولات عائد کر رکھے تھے وہ اتنے کم کر دیے کہ جس کی جتنی حیثیت اور استطاعت تھی اس سے اسی کے مطابق محصولات وصول کیے جاتے تھے۔ وہاں کے غیر مسلم مسلمانوں سے بہت ہی خوش اور مطمئن تھے اور نظر یوں آتا تھا کہ مشکل کے وقت مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑے، لیکن اسلام کے سالار ان پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اسلام کے لیے اولین مجاہدین اللہ سے مدد مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن صرف دعاؤں پر بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ وہ قرآن کے اس فرمان سے بڑی اچھی طرح آگاہ تھے کہ تم عملاً جتنی کوشش کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی دے گا۔
انہوں نے کبھی معجزے کی توقع نہیں رکھی تھی، انہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو زندہ رکھا، اپنا خون بہا کر شمع رسالت کو بجھنے نہ دیا، اور اس طرح اللہ کا پیغام حق دور دور تک پھیلتا چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو واپس کنسرین بھیج دیا تھا کہ وہاں کا دفاع ان کی غیر حاضری میں کمزور نہ ہو جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے جب خالد بن ولید ابو عبیدہ سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ اپنے سالار کو اس مشکل صورتحال میں اکیلا چھوڑنا نہ چاہتے ہوں۔ جراح خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا، میری ضرورت پیش آ گئی تو ایسا قاصد بھیجنا جو اڑتا ہوا مجھ تک پہنچے اور میں اس سے زیادہ تیز رفتاری سے پہنچوں گا۔ خالد بن ولید ابو عبیدہ سے گلے ملے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ معزز ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 32، اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔